بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ پچھلی کئی مجلسوں سے جھوٹ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں وہ سن رہے تھے۔ جیسا کہ بتایا، جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، مسلمان جھوٹ کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ ساری بری خصلتوں پر مسلمان مجبول ہو سکتا ہے، اس کی جبلت و فطرت ڈھل سکتی ہے، لیکن جھوٹ اور خیانت کے اوپر مسلمان کی طبیعت نہیں ڈھل سکتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں بیان فرمایا ہے۔ انسان کبھی تو جھوٹ بولتا ہے، اس کا کوئی فائدہ اس کی طرف لوٹتا ہے۔ جیسے کسی جگہ اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول دیا، اپنا مال بچانے کے لیے جھوٹ بول دیا، یا اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے اس نے جھوٹ بول دیا۔ اگرچہ یہ بھی جو ہے عام حالات میں جائز نہیں ہے، مگر بہت تعجب ہوتا ہے اس وقت جب انسان بغیر کسی فائدے کے جھوٹ بولتا ہے، کوئی فائدہ وابستہ نہیں اس کا، دنیا آخرت کی کوئی چیز، کوئی مقصد اس کے پیش نظر نہیں اور جھوٹ بولتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بھی 2-3 مثالیں ارشاد فرمائی جس میں بے مقصد جھوٹ بولنا، یہ تو اور زیادہ تعجب کے قابل کہ اپنی آخرت کو بگاڑ کر کوئی مقصد بھی حاصل نہیں ہو رہا ہے دنیا آخرت کا۔ جیسے لوگوں کو ہنسانے کے لیے کامیڈی کے طور پر جھوٹ بولنا، شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے، اور اتنی سخت ناپسند کرتی ہے کہ ایسے آدمی کے لیے جہنم کی سزا سنا دی۔ چنانچہ معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا ارشاد ہے کہ کوئی آدمی بات کرتا ہے اور بات میں جھوٹ اس لیے بولتا ہے تاکہ اپنے اردا گرد بیٹھنے والے آڈینس کو ہنسائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہو، اس کے لیے ہلاکت ہو، اس کے لیے ہلاکت ہو۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ ہم بھی دیکھتے ہیں بہت سی مرتبہ مجلسیں دوست کی لگتی ہیں تو ایسے موقعوں کے اوپر انسان کوئی بات لوگوں کو ہنسانے کے لیے بولتا ہے، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، خلاف حقیقت بات ہوتی ہے، جھوٹ بات ہوتی ہے، مگر بس مقصد اتنا ہے کہ لوگ ہنسیں اور مجھ کو بہت جولی طبیعت سمجھیں، اور میری تعریف ہو لوگوں کے درمیان میں کہ لوگوں کو روتوں کو ہنساتا ہے، لیکن سہارا جھوٹ کا لیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو دنیا کا کوئی مقصد تو حاصل نہیں ہوا، آخرت میں اس نے اپنے لیے ویل اور ہلاکت کما لی۔ اور بعض لوگوں کے کہنے کے مطابق ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس آدمی کے لیے جہنم کی پیشین گوئی سنا دی کہ لوگوں کو ہنسانے کی بری نیت سے، برے مقصد سے اگر کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے لیے 3 مرتبہ جہنم کی وادی کی خوشخبری ہو۔ بالکل اسلام پسند نہیں کرتا کہ آپ اس طرح کے بے مقصد امور کے لیے بات چیت کے اندر جھوٹ بولو۔ بعض روایتوں میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں کچھ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ ایک آدمی بات صرف کبھی اسی لیے کرتا ہے تاکہ آس پاس کے لوگوں کو ہنسائے، تو وہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، جتنا ڈسٹنس ہے، اتنا زیادہ دور جا گرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھی انسان لوگوں کو ہنسانے ہی کے لیے کوئی جھوٹ بات کرتا ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا دور جا گرتا ہے وہ آدمی۔ اور اگلا ارشاد آپ نے فرمایا انسان اپنی زبان سے جتنا پھسلتا ہے اپنے پاؤں سے اتنا نہیں پھسلتا۔ 2 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، پہلے نمبر پر تو لوگوں کو ہنسانے کے لیے اپنی عاقبت برباد کرنے والا، جھوٹ بولنے والا آدمی، اور یہ نقشے ہمارے درمیان بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ اب تو اس کی ڈیجیٹل شکلیں آ گئی ہیں، اور موبائل ایپسوں کے اوپر اور مختلف پروگراموں اور سائٹوں کے اوپر مستقل ہنسانے کا کام ہوتا ہے، جس میں سرتاسر دنیا جانتی ہے کہ جھوٹ ہی جھوٹ ہوا کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی اتنا دور جا گرتا ہے، آسمان اور زمین کے درمیان کا کتنا فاصلہ ہے اتنا دور جا گرتا ہے،
اور کس میں اتنا دور جا گرتا ہے؟ بعض روایتوں میں آتا ہے جہنم کے اندر اتنا دور جا گرتا ہے۔ چنانچہ بعض ارشادات میں یہ بات ملتی ہے کہ انسان کبھی کوئی بات کہتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ میں یہ بات بولا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ آدمی آسمان جتنا دور ہے اتنا زیادہ جا گرتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں اتنا آتا ہے انسان کبھی ایسا کلمہ بولتا ہے، ایسا جملہ اپنی زبان سے بولتا ہے، جہنم میں 70 سال کے فاصلے تک کوئی آدمی چلتا رہے تو کتنا نیچے جا گرے گا، اتنا زیادہ نیچے جا گرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا، جبکہ انسان کو شام کو پوچھو تو یاد بھی نہ رہے، لا یرا بہ بأسا، اسے یاد بھی نہ ہو کہ میں نے کچھ اس طرح کی بات کہی ہے، یعنی اس کو اتنا بے مقصد سمجھتا ہے کہ اپنی زندگی کی یاد رکھنے والی چیزوں کی فہرست میں بھی اس کو نہیں رکھتا۔ شام کو شاید اس کو یاد دلانا پڑے کہ تم ایسا بولے تھے۔ انسان تو پرواہ نہیں کرتا، لیکن اللہ کے یہاں نوٹس لیا جاتا ہے اس کا، اور اتنا دور جہنم میں جا گرتا ہے۔ 70 سال کا فاصلہ جتنا ہوتا ہے اتنا انسان جہنم میں نیچے جا گرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جہنم کے اندر درکات ہیں، جیسے جنت کے اندر درجات ہیں۔ ہر اوپر کا درجہ نیچے سے اچھا، اور ہر اوپر کا درجہ اور نیچے سے اچھا۔ جہنم کے اندر جتنے نچلے طبقے ہیں وہ اوپر والے طبقے سے زیادہ خطرناک۔ جیسے ہمارے یہاں بہت نیچے کنویں میں آگ جلتی ہو تو اوپر کم لگے گی، اس کے نیچے جاؤ گے تو وہاں کے مقابلے میں زیادہ لگے گی، اور نیچے جاؤ گے تو زیادہ لگے گی۔ اور جہاں سے ٹیمپریچر اٹھ رہا ہے، اس کی گرمی اٹھ رہی ہے، آگ اٹھ رہی ہے، اس جگہ اگر کوئی آدمی گیا تو سب سے زیادہ گرمی اسے محسوس ہوگی۔ تو ایسے جہنم کے اندر انسان جو نیچے چلا جاتا رہے گا اتنا ہی زیادہ تکلیف کے اندر رہے گا۔ آپ سمجھیے تو صحیح آسمان اور زمین کا فاصلہ کتنا ہے۔ اس روایت میں بتا بھی دیا گیا 70 سال کا فاصلہ۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بنو ہاشم کا جو بائیکاٹ کیا گیا تھا اس موقع کا یہ قصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سب کے ساتھ بیٹھے تھے، بہت سارے تو صحابہ بھی نہیں تھے ابھی، یعنی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو ادھر سے بادل گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا اس کو سحاب کہتے ہیں، عربی کے اندر بادل کو سحاب کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو مزنبی کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا ہاں مزنبی کہتے ہیں، وہ پانی بھرا جو بادل ہوتا ہے اس کو مزنبی کہا جاتا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 نام دیے۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ جانتے ہو اس زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ تو آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا حضرت ہم نہیں جانتے کتنا فاصلہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی 71 سال تک، 72 سال تک، 73 سال تک سفر کرتا رہے تو کہاں پہنچے گا؟ زمین سے لے کر آسمان تک کا اتنا فاصلہ ہے۔ تو اس روایت میں بھی یہی ہے، جہنم میں اتنا نیچے گر جاتا ہے، مطلب آسمان زمین کے درمیان کا جو فاصلہ ہے 70 سال کے لگ بھگ فاصلہ ہے، اتنا زیادہ نیچے گر جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کے سارے احوال بھی بتائے۔ صحابہ کو پوچھا جانتے ہو پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان میں کتنی جگہ ہے، کتنا فاصلہ ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا، اور جو بھی بیٹھے تھے انہوں نے فرمایا حضرت نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا 71، 72 یا 73 سال تک کوئی آدمی سفر کرتا رہے، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ اتنا ہے۔ ایسا کر کے آپ نے 7 آسمان گنوائے، اور پھر پوچھا آپ نے کہ جانتے ہو 7ویں آسمان کے اوپر کیا ہے؟ تو آپ حضرات حاضرین نے بتایا کہ حضرت ہم نہیں جانتے اس کے اوپر کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کے اوپر ایک سمندر ہے۔ اچھا، سمندر کی نچلی سطح سے لے کر اوپر کی سطح تک کتنا فاصلہ ہے جانتے ہو؟ نہیں جانتے ہم لوگ۔ آپ نے فرمایا ایک آدمی 71، 72 یا 73 سال تک سفر کرتا رہے تو کہاں پہنچے گا؟ اتنا زیادہ وہ گہرا سمندر ہے۔ اس سمندر کے اوپر، پانی کے اوپر کیا ہے جانتے ہو؟ نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اس کے اوپر جو ہے 8 فرشتے ہیں، اور وہ 8 فرشتے پہاڑی بکروں کی شکل کے اندر ہے۔ آپ سب نے پوچھا ان کی کھر سے لے کر پیٹھ تک کا فاصلہ کتنا ہے جانتے ہو؟ ہم نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا ایک آدمی 71، 72، 73 سال تک سفر کرتا رہے تو کہاں پہنچے گا؟ تو ان بکروں کی جو فرشتے ہیں ان کو اس شکل میں بنایا گیا ہے، تو کھر سے لے کر پشت تک، ان کی پیٹھ تک کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے۔ اچھا، جانتے ہو ان کے اوپر کیا ہے؟
نہیں جانتے ان کے اوپر اللہ کا عرش ہے، جو اپنی پیٹھ کے اوپر یہ بکرے اٹھائے ہوئے ہیں، 8 پہاڑی بکرے جو فرشتے ہیں لیکن ان کو شکل یہ دی گئی ہے۔ اچھا اس عرش کے نیچے کے فاصلے سے لے کر اوپر تک کا فاصلہ جانتے ہو کتنا ہے؟ نہیں جانتے۔ 71 72 یا 73 سال تک کوئی سفر کرتا رہے تو کتنا پہنچے گا؟ اتنا زیادہ فاصلہ ہے اس کا، تخت اور عرش کے نیچے سے لے کر اوپر تک کی سطح کا۔ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیاں ہیں، یہ آپ نے جو ہے صحابہ کے بیچ ارشاد فرمایا۔ تو اس روایت کو جوڑنے سے معلوم ہوتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے آسمان اور زمین کے درمیان جتنی جگہ ہے اتنا نیچے اتر جاتا ہے ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والا، اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ 70 سال تک اگر کوئی آدمی سفر کرے تو وہ آسمان اور زمین کا فاصلہ ہو ہی گیا 70 سال کا، جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہوا۔ ایک آدمی جہنم میں ایک مرتبہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے کے نتیجے میں اتنا نیچے اتر جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ، ہم لوگ اپنی زندگی میں دن بھر کے اندر نہ جانے کتنی مرتبہ اوروں کو ہنسانے کے لیے اس طرح کے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ اور پھر بعض جو کامیڈی طبیعت ہوا کرتی ہے وہ اس پر پھر استدلال بھی کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو مزاح فرمایا کرتے تھے، مذاق فرماتے تھے۔ اس حدیث شریف کی شرح کے اندر ملا علی قاری نے امام غزالی کی بات نقل کی ہے کہ مذاق اتنی اجازت ہے جس میں انسان کی عادت نہ بن جائے، بس اسی کے اندر دن رات انسان لگا رہے، تو یہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی۔ دوسرے نمبر کے اوپر آپ کی اس مذاق سے کسی کا دل نہ دکھ رہا ہو۔ ہمارے یہاں کسی کے انسلٹ کر کے، حقارت کر کے لوگوں کو ہنسانے کا عام مزاج ہے، تو اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں۔ تیسری بات، آپ جو بول رہے ہو وہ سچ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی مذاق کرنے کے واقعات آئے ہیں ان سب میں سچ ہی سچ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ظریف الطبع بھی تھے اور جو ہے لوگوں کو ہنسانے کی بات بھی کرتے تھے، لیکن مجال تھی کہ مزاح اور مذاق کے اندر بھی کوئی ایک بات جھوٹ کی آ جائے۔ اس کے ایگزامپلز بھی موجود ہے حدیث شریف کے اندر۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا حضرت مجھ کو سواری کے لیے اونٹنی دو، تو آپ نے صحابہ کو فرمایا ان کو اونٹنی کا بچہ دے دو۔ تو وہ آدمی تعجب سے دیکھنے لگا، شاید کہنے لگا کہ حضرت اونٹنی کے بچے کو میں کیا کروں گا، مجھے تو سواری کے لیے اونٹنی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا ہر اونٹنی کا بچہ ہی ہوتی ہے نا، یعنی بڑی اونٹنی دیں گے لیکن کیا وہ اونٹنی کا بچہ نہیں ہوگا؟ آپ نے اس طرح، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، سچ ہے، ایک ظرافت کی ظرافت ہو گئی اور ساتھ ساتھ میں جو ہے اپنی حقیقت بھی سامنے آ گئی۔ ایک خاتون آئی بڑھیا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھیا کبھی جنت میں نہیں جائے گی، تو وہ رونے لگی کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، حضرت میرا کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بڑھیا ہونے کی صورت میں نہیں جائے گی، ہر ایک کو جوان بنا کر جنت میں داخل کیا جائے گا، تو تم نہیں جاؤ گی، یہ جو ہے بری خبر دینا مقصود نہیں ہے، مگر تم کو جوانی کا عالم دیا جائے گا اور جب تک جنت میں داخلہ دیا جائے گا۔ اس طرح آپ مذاق فرماتے تھے لیکن سب سچ ہوتا تھا۔ ایک خاتون آئی، اس کے شوہر کا شاید تذکرہ کرنے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تمہارے شوہر وہی جس کی آنکھ کے اندر کچھ کالا پن ہے؟ تو اس نے تعجب سے کہا حضرت میرے شوہر کی آنکھ میں تو ایسے، وہ سمجھی کہ کوئی عیب کا کالا پن۔ آپ نے فرمایا ہر انسان کی آنکھ میں کالا پن ہوا کرتا ہے، یہ جو کیکی ہے وہ کالی ہی ہوا کرتی ہے۔ تو اس طرح کی مذاق آپ کی ہوا کرتی تھی۔ اب ہمارے یہاں جو مذاق کے کامیڈی شو لگتے ہیں اس میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح سچی مذاق کرنے میں کوئی نسبت ہے؟ ہم لوگ غلط سہارا لیتے ہیں۔ امام غزالی نے تو فرمایا کہ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی یہ ناچنے گانے والے پاپ سنگروں کے پیچھے، جو حبشی لوگ اس زمانے میں ناچا کرتے تھے، تو ان کے پیچھے پیچھے ہمیشہ رہے اور دلیل میں یہ کہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یہ حبشی لوگ تھوڑا سا کھیل کر رہے تھے اس وقت دیکھنے کی اجازت دی تھی، تو وہ کھیل دیکھنے کی اجازت اور ناچ گان میں ہماری شرکت دونوں کو کوئی نسبت ہے، لیکن ایک انسان کبھی اپنی برائی کے لیے حدیث کا حوالہ ڈھونڈتا ہے، یہ نہایت ہی بری چیز ہے۔ اور ہمارے اردو کے اندر ایک کہاوت ہے عذر گناہ بدتر از گناہ، آپ نے گناہ کیا وہ تو ٹھیک برا ہی تھا، لیکن تم نے جو عذر بیان کیا نا وہ اس سے بھی زیادہ برا ہے، اس لیے ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کامیڈی ہی کے اندر ہمیشہ رہو۔ آج تو اس کو آرٹ کی حیثیت دے دی گئی ہے، چنانچہ بہت سے لوگ اپنے دلوں کے دکھڑے کو دور کرنے کے لیے اس طرح کے کامیڈی شو کا سہارا لیتے ہیں۔ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق اور اس طرح کے کامیڈی شو کے درمیان میں دور دور کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔
یہ فلموں کے سین جیسے معلوم ہوتے ہیں. اس میں کئی خرابیاں ہیں. پہلی بات تو یہی ہے کہ جھوٹ بول کر اس کے اندر ہنسایا جاتا ہے. دوسرے نمبر پر خواتین اس میں رہتی ہیں. عورتوں کا دیکھ لیجئے کوئی کامیڈی شو بغیر عورتوں کے رہا کرتا ہو تو ان میں عورتیں رہا کرتی ہیں جو ایک مستقل چیز. اور تیسری چیز اس میں گانا بجانا ہوا کرتا ہے اس کے پیچھے سے. بغیر گانے بجانے کے کامیڈی شو نہیں ہوا کرتے. پھر اس کو مقصد بنا کر کیا جاتا ہے. آدمی کامیڈی شو میں 3 گھنٹے گزارتا ہے. کیا ہمارے مقصد حیات سے ہٹ کر چیز نہیں ہے یہ چیز؟ تو یہ در حقیقت شیطان نے ہمارا رخ موڑ دیا ہے اور سہارا لیا ہے حدیث شریف کا. یہ ہمارے ذہن و دماغ کے اندر مولویانہ اور عالمانہ فتنے ڈالتا ہے اور دلیل حدیث سے پکڑ کر ہم سے گناہ کرواتا ہے. اس کی باریکیوں کو پکڑنا آسان نہیں ہے. یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے دکھتی رگ پر انگلی رکھ دی اور کہہ دیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا فرد ہے کہ انسان ہنسانے کے لیے ایسا کرے گا جہنم میں اتنا دور چلا جائے گا. اور بعض نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کے درمیان کے فاصلے تک دور ہو جاتا ہے, یعنی اللہ کی نزدیکی کھو دیتا ہے. پھر عمر بھر گزارو تب جا کر بھی شاید اتنا واپس فاصلہ آپ طے کر سکیں نہ کر سکیں, کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو لوگ اللہ کی نزدیکی میں آگے بڑھتے ہیں اور ہم نزدیکی کھونے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال لوگوں کو ہنسانے کے بے مقصد معنی کے لیے ہرگز جھوٹ نہیں بولا جانا چاہیے, اگرچہ اور مقصدوں کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہم کو خوب خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.